وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 سے لے کر 101 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ فیہ اس میں آیات نشانیاں ہیں، آیات نشانیاں ہیں، بینات واضح، بینات واضح، بینات واضح، بینات جمع ہے، اس کا واحد بینتن ہے، روشن اور واضح دلائل۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور یہ پتھر اب خانہ کعبہ کے قریب ایک حجرہ میں محفوظ ہے۔ ومن اور جو کوئی، ومن اور جو کوئی، داخلہ اس میں داخل ہوا، داخلہ اس میں داخل ہوا، کان وہ ہو گیا، کان وہ ہو گیا، آمیناً امن میں، آمیناً امن میں۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، حِجُّ الْبَيْتِ خانہ کعبہ کا حج کرنا، حِجُّ الْبَيْتِ خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ حج کے میں نے قصد و زیارت کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں ایام مخصوصہ میں طواف کعبہ، وقوف عرفات وغیرہ مناسک کا بجا لانا حج کہلاتا ہے۔ من جو کوئی، من جو کوئی، استطاع قدرت رکھتا ہو، استطاع قدرت رکھتا ہو۔ استطاعت سے مراد بیت اللہ تک پہنچنے کے ذرائع اور اسباب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استطاعت کا مطلب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلۃ، یعنی ذات راہ اور سواری کے علاوہ صحت بدنی اور راستہ کا پرامن ہونا بھی شرائط میں سے ہے۔ الیہ اس کی طرف، الیہ اس کی طرف، سبیلاً راستے کی، سبیلاً راستے کی، ومن اور جس نے، ومن اور جس نے کافرہ کفر کیا، کافرہ کفر کیا، فإنہ تو بلا شبہ، فإنہ تو بلا شبہ، اللہ 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 غنی بے نیاز ہے، غنی بے نیاز ہے، بے نیاز، بے پرواہ، غیر محتاج، یہ اسماء الحسنی میں سے ہے۔ عن العالمین سارے جانوں سے، عن العالمین سارے جانوں سے، عالمین جمع ہے، اس کا واحد عالمون یعنی سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ آیات بینات سے مراد ایسی واضح نشانیاں ہیں جنہیں سب لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ یہ گھر 1,00,000 میدان میں تعمیر کیا گیا۔ اسی جگہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے معجزانہ طور پر زمزم کا چشمہ پیدا فرمایا، اور اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان وہاں جا کر یہ پانی استعمال کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں لاتے ہیں، مگر اس چشمہ کا پانی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ یہ پانی بھوک اور پیاس دونوں کو دور کرتا ہے اور کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ پھر اس گھر کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسا معمول بنا دیا کہ اگر کسی کا جانی دشمن بھی کعبہ میں داخل ہو جائے تو وہ اسے ایذا پہنچانے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ نیز اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کعبہ کے علاوہ اس پورے علاقہ کو پرامن حرم بنا دیا، یعنی اس کو امن کا شہر بنا دیا۔ جو بھی اس کے اندر آ جائے وہ قتل سے بچ سکتا ہے، کیونکہ یہ حرمت والی جگہ کہلاتی ہے، اور شہر مکہ میں کھانے پینے، پہننے اور استعمال کرنے کی ہر چیز موجود ہے جو ترقی یافتہ ممالک میں موجود ہے، جبکہ یہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اس شہر کو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، برکت اور فضیلت ہے، اور یہ سب خانہ کعبہ کی وجہ سے ہی عطا کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں کعبہ کے پاس مقام ابراہیم وہ پتھر بھی بدستور موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی موجود ہیں جن کے درمیان حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں۔
اور یہ مقام شعائر اللہ میں شمار ہوتے ہیں۔ مناسک حج ادا کرنے کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کو اسی مقام کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ انبیاء سابقین بھی حج کی ادائیگی کے لیے یہی تشریف لاتے اور ان شعائر کی غیر معمولی تعظیم و احترام کرتے رہے۔ آج اللہ تعالیٰ جل شانہ کا اپنے بندوں پر حق اور ارکان اسلام میں سے 5واں رکن ہے، اور یہ صرف اس شخص پر زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ شریف جانے اور واپس آنے کا خرچ اس کے پاس موجود ہو۔ اس سفر حج میں اپنے گھر سے غیر موجودگی کے دوران اہل خانہ کو معمول کے مطابق خرچ دے کر جائے، نیز راستہ پر خطر نہ ہو، یعنی اس سے اپنی جان و مال کا خطرہ نہ ہو، اور اس کی جسمانی صحت اس قابل ہو کہ حج اور سفر حج کی صعوبتوں کو برداشت کر سکتا ہو۔ اگر کسی کے پاس حج کا اور اہل خانہ کا خرچ موجود ہو اور راستہ بھی پر امن ہو مگر جسمانی صحت ساتھ نہ دے سکتی ہو تو کسی تندرست شخص سے اپنی طرف سے حج کروا سکتا ہے، جو پہلے خود اپنا فریضہ ادا کر چکا ہو، اور اسے حج بدل کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے حج کی نظر مانی ہو اور نظر پوری کرنے سے پیشتر مر جائے تو اس کے پسماندگان پر اس نظر کو پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے، جیسا کہ خود اس پر فرض ہو چکا تھا۔ اگر راستہ پر خطرہ تو جب تک خطرہ دور نہ ہو حج ثابت ہو جاتا ہے، اور جو شخص حج پر جانے کی استطاعت رکھتا ہو پھر جان بوجھ کر حج نہ کرے اور اس سے غافل رہے تو ایسے شخص کے لیے حدیث شریف میں بڑے سخت الفاظ وارد ہوئے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کچھ پرواہ نہیں کہ ایسے شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادائیگی حج میں جلدی کرو کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ کیا پیش آئے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کا ارادہ کیا ہو جلدی کرنی چاہیے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لیما کیوں، لیما کیوں، تکفرون تم کفر کرتے ہو، تکفرون تم کفر کرتے ہو، بے آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، بے آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ۔ آیات اللہ سے مراد خاص طور پر نبوت محمدی کے شواہد اور دلائل ہیں جو قرآن اور تورات میں وارد ہوئے ہیں۔ واللہ اور اللہ، واللہ اور اللہ شہید گواہ ہے، شہید گواہ ہے، علامہ ان پر جو، علامہ ان پر جو تعملون تم کرتے ہو، تعملون تم کرتے ہو۔ یہاں یہود و نصارہ کا یہ ذکر ہے۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہی فرماتے ہیں کہ غلط اور ہٹ دھرم لوگ یہی سمجھے ہوئے ہیں کہ بس زندگی یہی ہے کہ خود بھی غلط راہ پر چلو اور دوسروں کو بھی ادھر ہی چلاؤ، کہ اللہ رب العزت ان کے اعمال سے ہرگز غافل نہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تاکہ اعمال کا حساب کتاب کر کے سزا و جزا دے۔ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لیما کیوں، لیما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، تصدون تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من اس کو جو، من اس کو جو آمنا ایمان لایا، آمنا ایمان لایا، تبغونا تم ڈھونڈتے ہو اس میں، تبغونا تم ڈھونڈتے ہو اس میں، عوجا کجی، عوجا کجی، وانتم حالانکہ تم، وانتم حالانکہ تم شہداء گواہ، شہداء گواہ، وما اور نہیں ہے، وما اور نہیں ہے، اللہ اللہ، اللہ اللہ، بغافل بے خبر، بغافل بے خبر، عما اس سے جو، عما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو، تعملون تم کرتے ہو۔ یہود کی اسلام دشمنی کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جو شخص بھی مسلمان ہونے لگا اسے طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے تھے۔ پہلی بات جو اسے ذہن نشین کرائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ جس نبی آخر زمان کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے وہ یہ نبی نہیں۔ اس سے مسلمانوں کو رحمتوں،
برکتوں اور فضل و کرم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت عطا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں تمہارے سامنے موجود ہیں، تو پھر خبردار ان یہود و نصارہ کی کسی بھی چال میں پھنس کر ایمان کی راہ سے نہ ہٹ جانا۔ اگر تم میں سے کوئی بھی ان کی باتوں میں آ کر ذرا سا بھی پھسل گیا تو یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ اس لیے اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو اور شیطانوں سے ہوشیار رہو، اللہ رب العزت پھر تمہاری ہر صورت ضرور مدد کرے گا، بے شک نیکوں کے لیے نیک راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یا ایھا یا ایھا الذین وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائو ان اگر تطیعو تم اطاعت کرو گے فریقاً ایک گروہ کی من الذین ان لوگوں میں سے جو اوت الکتاب دی گئے کتاب یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے کافرین کفر کرنے والے۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک یہ کہ اگر تم یہودیوں کی بات ماننے لگو گے تو یہ تم اسلام سے مرتد کر کے ہی دم لیں گے، اور دوسری یہ کہ تمہیں آپس میں لڑا بڑھا کر کافر بنا دیں گے، جیسا کہ احادیث صحیح سے ثابت ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کفر ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے دوران آپ نے مسلمانوں کی عظیم اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سن لو تمہاری جانیں، تمہارے اموال، تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر ایسی ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی، اس مہینہ میں، اس شہر میں حرمت ہے۔ سن لو میرے بعد ایک دوسری گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور کیسے تکفرون تم کفر کرو گے وانتم حالانکہ تم تتلا تلاوت کی جاتی ہیں علیکم تم پر آیات اللہ کی آیتیں وفیکم اور تمہارے اندر رسول اس کا رسول موجود ہے ومن اور جو کوئی یاتسم مضبوط پکڑ لے باللہ اللہ کے دین کو فقد تحقیق ہدیہ وہ ہدایت دیا گیا الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف گویا یہود کے گمراہ کن پروپگنڈے سے بچنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شان مسلمانوں کو ان کی سائش سے بر وقت متنبع کر دیتا ہے، اور دوسری یہ کہ ایسی صورتحال مسلمانوں کو چاہیے کہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں، جو خود بھی مسلمانوں کے احوال پر گہری مشرکانہ نظر رکھتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص یہود کی شرارتوں سے بچنے اور راہ مستقیم پر ثابت قدم اٹھانے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً اسے ایسی فتنہ انگیزی سے بچا لے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔